اب حضور میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کروڑوں صلوات و سلام ہوں آپ پر، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں کہ ایک آدمی صحابی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ ہلک العیال والمال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کہہ دو شوق سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لطف تو آئے نا حضور کے نام پر درود پڑھنے سے۔ انہوں نے کہا حضور ہلک المال والعیال، بارش نہیں ہو رہی، ہمارے مال وغیرہ بغیر گھاس کے مر رہے ہیں، ہمارے بچے بھی پانی کو محتاج ہو گئے ہیں۔ حضور پاک نے ہاتھ اٹھائے، شان دیکھیں دو جہاں عالم کا۔ صحابہ کہتے ہیں واللہ ما رأینا صحابۃ فی السماء، آسمان میں کوئی بادل کی ٹکڑی بھی نہیں تھی، لیکن حضور نے ہاتھ اٹھائے کہ اللہم اغثنا۔ مقام مدینے کا ہو، مانگنے والا محمد مصطفیٰ، رب کی رحمت ایمان سے کہیں کیسے جوش میں نہیں آئے۔ اللہم اغثنا۔ صحابہ کہتی ہیں آسمان میں کوئی بادل کی ٹکڑی نہیں، ابھی حضور دعا فرما رہے ہیں کہ بارش برسنی شروع ہو گئی، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسی بارش ہوئی کہ جمعہ پڑھ کے جب ہم نکلے تو گھٹنے گھٹنے تک پانی ہو گیا تھا مدینے میں۔ پھر جمعہ بارش، ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، اگلا جمعہ آ گیا بارش ہو رہی ہے۔ تو پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، محدثین کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں اللہ عالم وہی آدمی تھا اور رجل آخر، یا کوئی اور دوسرا صحابی تھا، یعنی جو پچھلے جمعہ کھڑے ہوئے تھے وہی تھے یا اور تھے۔ اس نے کہا ہلک المال والعیال یا رسول اللہ، اب تو بارش اتنی ہو گئی ہے کہ ہمارے گھر ڈوب گئے ہیں، کچے گر گئے ہیں، اور مال بندھے ہوئے کھڑے ہیں، باہر نہیں نکل سکتے، بھوک سے مر رہے ہیں، دعا کریں کہ بس مدینے کو بارش کافی ہو گئی ہے۔ پتہ ہے حضور نے کیا کیا ایسے؟ فرمایا حوالینا ولا علینا، حوالینا ولا علینا۔ یا اللہ اب مدینے کو بارش کی ضرورت نہیں ہے، مدینے کے باہر جو وادیاں ہیں وہاں بارش برسا دے۔ صحابہ فرماتے ہیں جیسے جیسے انگلی پھرتی گئی بادل کٹتے گئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو تم حاجی ہونے کے درود بھی نہیں پڑھتے ہو۔ صحیح حدیثیں کھول کے دیکھیں کہ مینا میں جب میرے مدنی نے قربانی کا ارادہ فرمایا اور 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا تو صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے اونٹ اپنی گردنیں آگے بڑھا رہے تھے کہ ہم حضور کے ہاتھوں سے کٹ جائیں۔ اونٹ بھی عشق کرتے تھے اور لکڑیاں بھی عشق کرتی تھی میرے محمد مصطفیٰ سے۔ آج پتہ نہیں بندے کیسے بنے ہیں کہ جن کے دل میں عشق مصطفیٰ نہ ہو، لیکن یہ یاد رکھ لو ساری زندگی حج کرو لیکن عشق مصطفیٰ سے محروم ہو تو پھر دھیلے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ عثمان ابی لبابہ صحابی ہیں میرے مدنی کے، انہوں نے غلطی کر دی تھی کہ یہودیوں کو بتلا دیا تھا راز حضور کا، تو حضور کی ناراضگی سے اپنے آپ کو آگے ستون کے ساتھ باندھ دیا اور کہا خدا کی قسم ہے مجھے اس وقت تک نہ چھوڑا جائے جب تک اللہ کا نبی راضی نہ ہو۔ وہ عثمان ابی لبابہ ہے۔ اور عثمان حنانہ جو ہے وہ کیا ہے، ایک کھجور کا تنا تھا، اس سے حضور ٹیک لگا کے خطبہ پڑھتے تھے جمعہ کا۔ پھر ایک بی بی نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا جو عبد ہے غلام ہے وہ درخان کا کام کرتا ہے، آپ کھڑے رہتے ہیں تکلیف ہوتی ہے، اگر عرض کریں تو میں آپ کے لیے ممبر بنوا دوں۔ حضور نے فرمایا ہاں بنوا دو، تو وہ لکڑی کا ممبر بنوا کے لے آئی جس کے 3 قدم تھے۔ حضور جب ممبر پہ بیٹھے تو وہ جس درخت سے ٹیک لگا دیتے اسے رونا شروع کر دیا۔
فراق نبی میں درخت بھی روتے ہیں. کیسے مسلمان ہیں جو مدینے میں بھی سوتے ہیں. اللہ اکبر. حضور منبر سے اترے، صحیح حدیث میں ہے وَضَمَّهَا، آ کے سینے سے لگایا اس تنے کو. صحابہ کہتے ہیں وہ ایسے چپ کرتا گیا رونے سے جیسے چھوٹا بچہ چپ کرتا ہے، حتیٰ کہ چپ کر گیا، اس کو سکون آ گیا. تو وہ استوانِ حنانہ ہے. اور استوانِ سیدہ عائشہ جو ہے، حضور نے فرمایا تھا عائشہ میرے روضہ مبارک میں ایک جگہ ایسی ہے اگر میں بتلا دوں لوگوں کو تو لوگ لڑ پڑیں یا قرآن اندازی کریں گے. پھر حضور نے بتایا تھا بی بی عائشہ کو، اور بی بی عائشہ نے عبداللہ بن زبیر کو. تو اسی لیے وہ استوانہ عائشہ جو ہے وہ جگہ اسی کے قریب ہے. میرے مدنی سرکار جب ہجرت کر کے مدینہ پاک گئے نا، سارے صحابہ بیمار ہو گئے. اللہ کی شان ہے کہ حضور کے جانے سے پہلے یہ مدینہ پاک یثرب کہلاتا تھا، اور یہ ارض الوبا تھی، یعنی بیماریوں کا گڑھ تھا. اچھا، اس زمانے میں بھی جاہلیت کا عجیب عقیدہ تھا کہ جب وہ مدینے کی سرحد پہ آتے، اگر گدھے کی طرح 3 دفعہ آواز نکالیں تو ان کو بیماری نہیں لگتی تھی، ورنہ بیماری لگ جاتی تھی. ایک جاہلوں کا عقیدہ ہے نا، جیسے ہمارے ہاں جاہلوں کے عقیدے ہیں. تو اب جناب یہ ہوا کہ صحابہ بیمار ہو گئے. بی بی عائشہ صدیقہ سب کہہ دو رضی اللہ عنہا، آپ حضرت بلال کی خدمت میں گئیں. اس وقت تک پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے. اور پوچھا، فرمایا کہ کیف تجد یا بلال، بلال تمہارا کیا حال ہے؟ بلال بخار سے تپ رہے تھے، غصے میں آ گئے اور کہا اللہم لعن الکفرۃ الفجرۃ الذین اخرجونا من بلد اللہ الآمن. اللہ ان کافروں پہ، مکے والوں پہ لعنت کرے جنہوں نے ہمیں امن والی جگہ سے نکالا اور اس بیماری کے گھر میں آ گئے. بی بی عائشہ چپ کر کے چلی گئی. اب اپنے ابا کی خدمت میں آئیں عیادت کرنے کے لیے. سیدنا ابی بکر کہہ دو رضی اللہ عنہ، اور جب صحابی کا نام آئے کہے رضی اللہ عنہ. جب اولیاء اللہ میں کسی کا نام آئے گا رحمت اللہ علیہ. ادب سیکھو، کچھ تو سیکھ کے جاؤ. آسان سی سنت پہ عمل کر لو، اسی سے بھی نجات ہو جائے گی. اب سفید داڑیاں ہو گئی ہیں، ابھی تک ہمیں نیت کرنے کا بھی پتہ نہیں، طواف کرنے کا بھی پتہ نہیں. اب حضرت ابو بکر سے پوچھا کیف تجد یا ابی، ابا جان آپ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کیا حال ہے دیکھ رہی ہو، شدید بخار ہے، اللہ مکے والوں کو برباد کرے کہ ہمیں نکال دیا. بی بی عائشہ صدیقہ بنت صدیق زوجہ محمد مصطفیٰ حبیب خدا المبرات من السماء رضی اللہ عنہ بڑی ذہین تھیں. وہ سمجھ گئی کہ یہ تو سارے جب ابو بکر بلال جیسے عاشق کا یہ حال ہے تو باقی صحابہ کا کیا حال ہوگا. حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سارے صحابہ بیمار ہو گئے ہیں، یہاں کی وبا نے ان کو پکڑ لیا ہے. حضور پاک نے دعا مانگی اللہم، حضور کی دعا پہ غور کرو، اللہم حبب الینا المدینۃ کما حببت الینا مکہ. اور ایک روایت میں ہے عرض کیا ان خلیلک دعا لمکہ وانا ادعو للمدینہ.
اللہم حبب الینا المدینۃ کما حببت الینا مکۃ اشد منہا۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں مکے کی جیسے محبت ڈالی ہے، مدینے کی محبت ڈال دے، پر مکے سے بھی زیادہ ڈال دے۔ میرے والد صاحب شام کبھی کبھی خوش بیٹھے ہوتے تو کہتے مولوی مکی دیکھو حضور کی دعا کا اثر ہے، آج بھی لوگ حج کرنے کے لیے کہتے ہیں مدینے جا رہے ہیں، حج تو مکے میں ہوتا ہے، مدینے تو نہیں ہوتا، لیکن وہ محبت زیادہ جو ڈالی ہوئی ہے نام مدینے کا آتا ہے۔ اور اس کے بعد دعا مانگی اللہم وانقل الوباء والجفاء الى الجحفہ، کہ یا اللہ یہ جو وبا ہے، بلائیں ہیں، بیماریاں ہیں، ان کو مدینے سے نکال کے جحفہ کی طرف بھیج دے، میرے مدینے کو صاف بنا دے، شفاف بنا دے۔ اور پھر میرے پاک نبی نے صحابہ کو ایک عمل بھی بتلایا، فرمایا یہ اپنی انگلی جو ہے اس انگلی کو ایسے لب لگا لو اور مدینے کی مٹی پہ لگا لو اور یہ پڑھو کہ بسم اللہ بتربت ارضنا بریقت بازنا اللہ یشفی سقیمنا۔ اب میں یہ پڑھو اور چاٹ لو، بس وہ صحابہ کہتے ہیں مدینے کی مٹی چاٹنے کی دیر تھی کہ بیماریاں سب دوڑ گئیں۔ تو اس لیے بعض علماء تو کہتے ہیں خاص جگہ ہے جہاں کی مٹی شفا ہے، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں سارا مدینہ شفا ہے۔ اب حضور نے فرمایا کہ یہ میرا جو منبر سے محراب تک ہے، گھر سے محراب، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ کیا معنی جنت کا ٹکڑا ہے؟ تو بعض علماء تو کہتے ہیں یعنی ایک مثال ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا اذا مررتم من حلق الجنت فارتعوا من ریاض الجنت فارتعوا، کہ تم جب جنت کے باغوں کے ساتھ گزرو تو کچھ کھا پی دیا کرو۔ صحابوں نے پوچھا وما ریاض الجنت، حضور باغ کون سے؟ فرمایا حلق الذکر، یہاں اللہ کا ذکر ہو، وہ جنت کے باغ ہیں۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں اس کو بھی اس لیے جنت کہا گیا ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جو وہاں عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائیں گے۔ کیونکہ یہ مشکلات کیوں پیدا ہوئی علماء کو؟ وہ کہتے ہیں بھی جنت کی تو صفت ہے کہ اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، جنت میں تو بھوک بھی نہیں لگے گی، کہ جنت میں تو کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوں گے، یہاں بیٹھے رہو تو بھوک بھی تو لگتی ہے، پر جنت کا ٹکڑا کیسے ہوا؟ لیکن مسئلہ سمجھو، جن کو تم وہابی کہتے ہو، جن کو تم نجدی اور منکر رسول کہتے ہو، تمہارے نزدیک رسول کا عاشق تو وہ ہے نا جو حضور کی بشریت کا بھی منکر ہو اور ہر جگہ حاضر ناظر بھی مانتا ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر یہ بات ہوتی تو ساری مسجد کا حضور ذکر فرماتے۔ ایک جگہ معین کرنے کا معنی یہ ہے کہ یہ حقیقتاً جنت کا ٹکڑا ہے۔ باقی انہوں نے کہا کہ بھوک پیاس والی بات وہ تو جب آخرت ہوگی احکام جاری ہوں گے نا، اب وہ احکام دنیا میں تو جاری نہیں ہوں گے، لیکن ہے یہ جنت کا ٹکڑا